اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ستمبر 1982 کی 24 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الطور کی آیت 38 سے ہوتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے چند فکرے تو سابقہ درس میں بھی آ گئے تھے، لیکن وہ موضوع تشنا رہ گیا تھا، اسی کو میں پھر دہراتا ہوں۔ عربوں کے ہاں بھی اور اس دور میں قریب ہر مذہب میں قسمتوں کا حال بتانے والے، پیشین گوئیاں کرنے والے، ان کا بڑا اونچا مقام ہوتا تھا۔ یہودیوں کے ہاں تو نبی کہتے ہی پیشین گوئی کرنے والے کو تھے۔ یہ وہیں سے یہ پروفیسی کا جو لفظ ہے انگریزی زبان میں، اس کے معنی پیشین گوئی ہے، یہ پروفٹ سے ہے، تو وہ پروفٹ کہتے تھے اور نبی کے معنی یہ لیتے تھے وہ پیشین گوئیاں کرنے والا۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہودیوں کی یہ اصطلاح جس نے نبوت کے سارے مفہوم، منصب، مقام کو مسخ کر کے رکھ دیا، اسے صرف پیشین گوئیاں کرنے والا بنا کے رکھ دیا، اس اصطلاح کو ہم بھی اپنے ہاں انگریزی میں پروفٹ ہی ترجمہ کرتے ہیں نبی کا۔ یعنی کبھی کھڑے ہو کے سوچتے نہیں کہ ان کے ہاں تو ان کا تصور ہی یہ تھا نبوت کا، اس کے لیے ایک یہ لفظ یا یہ اصطلاح آئی انگریزی زبان میں، ترجمہ ہوا اس لیے کہ وہ تو کرسچینٹی میں بائبل آئی لیٹن کے تھرو انگریزی کے اندر، وہی ان یہودیوں کا اور عیسائیوں کی جو اصطلاحات تھیں وہی ہمارے ہاں، انہوں نے بھی وہی اصطلاحات اپنے ہاں لے لی۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ دنیا کے ہر مذہب میں اس زمانے میں یہ بڑا بلند منصب گنا جاتا تھا، تصور کیا جاتا تھا کہانت کا، غیب کی باتیں بتانے والے، پیشین گوئیاں کرنے والے، قسمت کا حال بتانے والے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعویٰ کیا ہے نبوت کا، تو ان کے ذہن میں اس سے زیادہ کچھ آ ہی نہیں سکتا تھا۔ قرآن کریم کا جو انداز تھا اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ نثر کی کتاب تو نہیں تو شاعری کی کتاب گئی، تو آپ کے متعلق شاعر ہو گئے اور آگے بڑھے۔ جب آپ یہ کہتے تھے کہ یاد رکھو تمہاری اس روش کا نتیجہ یہ ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ یہ غیب کی باتیں بتاتا ہے یا یہ تقدیر کا حال بتا رہا ہے، تو کہانت کی طرف ان کی نگاہ گئی کہ یہ کاہن ہے۔ اور پھر وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا یہ کہ یہ شخص اپنے نفع نقصان کی بھی نہیں سوچتا، وہ کہتے تھے کہ ہم سارے ملک کی بادشاہت اس کو دے دیتے ہیں، اگر یہ چاہے تو حسین ترین لڑکی سے شادی کر دیتے ہیں، دولت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے اس دعوے سے باز آ جائے تو حضور نے اپنے چچا سے یہ کہا تھا، جیسا تاریخ کہتی ہے، کہ یہ اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، دوسرے پہ سورج رکھ دیں، تو میں تو پھر بھی اس سے باز نہیں آ سکتا۔ تو ان کے ذہن میں ہوا کہ یہ شخص جو اپنے نفع نقصان کا بھی نہیں سوچتا، تو یہی ہے نا دیوانہ اور پاگل جسے کہتے ہیں، وہ مجنون کہتے تھے۔ کہانت کے متعلق بات چلی آ رہی تھی، وہاں جب انہوں نے وہ شاعری کا کہا تو قرآن نے تو چیلنج دے دیا کہ تمہارے ہاں شاعری ہی ان کے ہاں وجہ امتیاز تھی، شاعر کا بڑا بلند مقام تھا، وہ پاگل کر دیتا تھا قوموں کو، اور ان کا لٹریچر اور کوئی تھا ہی نہیں، شاعری۔ عربوں کے ہاں کتاب تحریری، پہلی کتاب عربی زبان میں عربوں کے ہاں قرآن کریم ہے۔ اس کے پہلے ان کے ہاں شاعری ہوتی تھی اور وہ شعراء کا کلام زبانی ہوتا تھا، لوگوں کے زبان زد ہوتے تھے، شعر چلتا تھا سلسلہ۔ شاعر کہا تو قرآن نے چیلنج دے دیا کہ بہت اچھا، تمہارے ہاں اتنے بڑے شاعر ہیں،
یہ سب اکٹھے ہو جاؤ اور اپنے ساتھ جن کو اور ملانا چاہو انہیں بھی ملا لو، اور اس قرآن جیسا پوری کتاب پورا ضابطہ نہیں 10 صورتیں لے آؤ، ایک ہی حدیث اس قسم کی لے آؤ، لاؤ، یہ تو تمہارا میدان ہے۔ مانتے کیوں نہیں اس چیلنج کو؟ قبول کیوں نہیں کرتے؟ چیلنج قبول نہیں کیا۔ اتہامات، الزامات، یہ چیزیں بدستور جاری رہیں۔ کاہن ہے، کہانت ہے، کاہنوں کے متعلق ان کے ہاں تھا کہ یہ آسمان کی خبریں جانتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں سے یہ جو کچھ وہاں معاملات طے ہوتے ہیں اس دنیا کے، اس کی خبر وہاں سے یہ معلوم کر لیتے ہیں اور پھر آ کے دوسری لوگوں کو، عام لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہ تھا ان کا تصور کہانت کا کہ یہ سن لیتے ہیں جا کر، غیب کی باتیں اس طرح انہیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ قرآن نے تو یہ کام کہا کہ ام لہم سلم یستمعون فیہ، کہ کیا ان کا سلم تو ویسے سیڑھی کو کہتے ہیں، یا ذریعہ کوئی بھی ہو کسی جگہ پہنچنے کا، کہ یہ اس ذریعے سے وہاں پہنچتے ہیں آسمانوں کے اوپر، اور وہاں جو یہ باتیں طے ہوتی ہیں یہ وہاں سن لیتے ہیں اور سن کے پھر واپس آ کے تم لوگوں کو بتاتے ہیں۔ کیا یہ بات ہے؟ بات آگے قرآن نے ایک ایسی کہی ہے عزیزان من، میں عرض کرتا ہوں کہ وہ یہ چلتے چلتے قرآن سمجھنے کی بات ہے نہیں، کھڑے ہو کے سمجھنے کی بات ہے۔ کیا کیا جاتا ہے وہ؟ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اسی زمانے میں نہیں، قیامت تک کے لیے اس کو کاٹ کے رکھ دیا۔ یہ جو تصور ہے کہانت کا، پیشین گوئیاں کرنے کا، کیا سارائیوں کا، اس زمانے میں کہانت کہتے تھے، بعد میں یہ چیزیں جو ہیں، علم وہ ہے انسانی علم جسے حاصل کیا جاتا ہے، اس کی تعلیم کی جاتی ہے، دوسرے کی طرف منتقل کیا جاتا ہے۔ علم کے لیے شواہد چاہیے، علم کے لیے دلائل چاہیے، بصیرت چاہیے، عقل چاہیے، فکر چاہیے، شعور چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہوں تو علم حاصل ہوتا ہے، اور جو علم ہوتا ہے اسے پھر دلائل کی روح سے سمجھایا جاتا ہے، اس کے دعاوی کی تصدیق کی جاتی ہے، توثیق کی جاتی ہے دلائل کے ذریعے سے۔ انسانی علم یہ ہے، وہی ہے کہ وہ انسانی فکر کی حاصل کردہ علم نہیں ہوتا، انسان کے اپنے خیالات و کسب و ہنر کا دخل نہیں ہوتا، خدا کی طرف سے براہ راست نبی کو وہ علم ملتا تھا، تو اس حد تک تو وہ انسانی علم سے الگ ہو گیا۔ علم حاصل کرنے کا جو ذریعہ تھا انسانی، اس میں ان ذرائع میں سے کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، اس میں حاصل تو وہ ہوا۔ اب بات یہ ہوئی، وہاں کہانت کہتے تھے، آگے جب چلی ہے تو اصطلاح ہی بدلی ہے۔ ایک اصطلاح ہے انٹیوشن، کہا یہ جاتا ہے کہ انسانی فکر کی پیداوار یہ بات نہیں ہوتی، سوچ کا نتیجہ نہیں ہوتی، علم اور بصیرت کا نتیجہ نہیں، یوں ہی یہ خیال آ جاتا ہے۔ شاعری میں عام طور پر انٹیوشن کو کہا جاتا ہے کہ بڑا دخل ہوتا ہے، وجدانی علم اسے کہا جاتا ہے۔ وہ میں نے کہا تھا کہ یہ شاعروں کا دعویٰ یہ ہوتا ہے، یہ آتے ہیں غیب سے، یہ مضامین خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ ایرانیوں کے ہاں اس فرشتے کو سروش کہتے تھے جو ان خیالات کو شاعروں تک لاتا تھا اور پہنچاتا تھا۔ وہ وہی کی بات ہی تھی، حقیقت میں الفاظ بدل دیے تھے انہوں نے۔ ادھر سے یہ سامی مذاہب تھے، ان کے ہاں جبریل کہا جاتا تھا اس فرشتے کو جو پیغام لاتا تھا، ان کے ہاں انہوں نے وہ جبریل نہیں اپنے ہاں لیا،
یہ ایرین جو تھے انہوں نے اس کی بجائے ایک سروش نام رکھا، وہ فرشتہ کہ جو غیب کے مضامین شعراء تک لاتا ہے. تو اس لیے غالب سریر خامہ، کیا بات ہے غالب کے انداز بیان کی، سریر خامہ نوائے سروش ہے، اسے وجدان کہتے ہیں. یہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں. ان سے پوچھا جائے کہ یہ بات تم کیسے کہتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نہیں بتا سکتے، اس کے لیے ہم دلیل نہیں دے سکتے کہ ایسا کیوں ہوگا. بھئی یہ تو ایک غیب کی بات ہے جو ہم تک پہنچی ہے، ہم نے آپ تک پہنچا دی. دلیل نہیں ہوتی، انٹیوشن کے لیے دلیل نہیں ہوتی. یہ جو ندائے سروش ہے اس کے لیے دلیل نہیں وہ دے سکتے. یہی چیز یہ جو قسمت بتانے والے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم جو کہتے ہو کہ بھئی تم اس ملک کے بادشاہ بن جاؤ گے تو کیا دلیل ہے تمہارے پاس اس کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے دلیل نہیں ہوتی. یہ چیزیں دلیل سے نہیں ثابت کی جا سکتی. یہ تو غیب کی بات ہے، ہم تک پہنچی، ہم نے تم تک پہنچائی، دلیل نہیں ہوتی. یہ یاد رکھیے اس چیز کو. انٹیوشن کے لیے، وجدان کے لیے، ندائے سروش کے لیے، اس کے لیے دلیل نہیں دی جا سکتی. یہ بھی جو آپ کے ہاں گگڑ باب یہ کہتے ہیں نا، یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں فٹ پاتھوں پہ قسمت باچنے والے، یہ جو ہاتھوں کو دیکھ کے بتانے والے، وہ غیب کی بات بتاتے ہیں کہ تمہاری شادی 10 سال کے بعد ہوگی. بھئی کیسے کہتے ہو تم کو؟ یہ علم انسانی کی روح سے کہا جائے گا تو وہ بتائے گا کہ میں نے یوں اندازہ لگایا ہے، وہ بتائے گا اس کے لیے. لیکن یہ جو قسمت کا حال بتانے والا، یہ پیشین گوئی کرنے والا ہے، وہ یہ نہیں بتا سکے گا کہ میں نے یہ کیسے کہا ہے، یہ کیسے ہوگا. یہ میں بھی نہیں جانتا. مجھے پتا ہے کہ یہ ہوگا ایسے، میں کہہ نہیں سکتا یہ کیسے ہوگا. یعنی دلیل نہیں ہوتی اس میں. میں یہ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ بڑی شاید نئی سی بات آپ کے ذہن میں آیا کہ قرآن کریم نے کتنی بڑی عظیم بات کہی ہے، یہاں کتنا فرق کر کے بتا دیا ہے. وحی کی روح سے ایک دعویٰ کرنے میں اور یہ جو قسمت باچنے والے اور غیب کی پیشین گوئیاں کرنے والے ہیں ان کے ہاں سے یہ چیز کہنے میں ایک بنیادی فرق یہاں پیدا کر دیا قرآن کریم نے، اور وحی کو ان سے الگ کر کے رکھ دیا. پیشین گوئیاں کرنے والے ان سے پوچھے کہ صاحب فلاں سال کے اندر یہاں اتنی تعاون پھیلے گا اور یہ ہوا. بھئی کیسے کہہ رہے ہو؟ کہیں گے صاحب کہ 4 دن کے بعد یہاں بارش ہوگی. محکمہ موسمیات والا تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح سائنٹیفک طریقے سے یہ چیز کہتا ہے کہ صاحب ہم یوں اس نتیجے پہ پہنچے ہیں. سائنس یا علم دلیل دیتا ہے، بتاتا ہے کیوں ہم ایسا کہتے ہیں. اور وہ جو کہتا ہے کہ ہم نے جو کہہ دیا صاحب ہوگا، جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے، ہوگا. بھئی کیسے ہوگا؟ ہم نے کہا صاحب. یہ خدا کی باتیں ہیں. پہلی یہ چیز سن لیجئے کہ قرآن کریم نے دونوں ہی چیزوں کی نفی کر دی. پیش گوئیوں کی نفی کر دی کہ اس نے کہا کہ غیب کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں. میں کیا عرض کروں کہ ہم کس قسم کے روایاتی عقائد میں چلے آ رہے ہیں. پیش گوئیوں کی بنا پر ہمارے ہاں اولیاء بنتے ہیں، صوفیاء کرام ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ مرزا صاحب نبوت کا ہی دعویٰ کرتے ہیں. صاحب دلیل کیا ہے صاحب اس کے لیے؟ ثبوت کیا ہے اس کے لیے؟ دلیل تو ہوتی نہیں. ثبوت کیا ہے جی؟ پیشین گوئیاں کرتے ہیں ہم جناب. یعنی علی الرغم قرآن کے، قرآن کہتا ہے کہ خدا کے سوا کسی کو غیب کا علم نہیں. رسول کہتا ہے مجھے بھی غیب کا علم نہیں ہے، وجود اس کے جو وحی کے ذریعے سے مجھ تک منتقل ہوتا ہے. وہاں سے الگ ہٹ کے بحیثیت انسان کی اگر میں رہتا ہوں، مجھے بھی غیب کا علم نہیں ہے. اندازہ لگائیے آپ. اب قرآن کی اس تحدی کے بعد کسی کا یہ کہنا کہ میں پیش گوئی کرتا ہوں، مجھے غیب کا علم ہے، کہاں پہنچاتا ہے اس کو؟ اور وہ اس کو ہم نبی نہیں مانتے. چلیے ان کو تو چھوڑ دیجئے. مقربین بارگاہ الہیہ، اولیاء اعظام، صوفیاء کرام، بڑے بڑے ولی کن باتوں کے اوپر ہوتے ہیں کہ جی وہ جو بات کہہ دیتے ہیں پتھر پہ لکیر ہوتی ہے صاحب، ڈال ہی نہیں سکتی. وہ کوئی کھڑے ہو کے نہیں پوچھتا کہ صاحب یہ تو
خدا کہتا ہے کہ نہیں غیب کا علم خدا کے سوا کسی کو، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہے غیب کا علم، تم دیکھو پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ اور یہ ان کی اولیائی اور ان کے تقرب باری تعالیٰ کے دعوے کے ثبوت میں اسے پیش کرتے ہیں کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں۔ باقی رہا وہ قسمت کی بات، یہ خالص ایرانی چیز، تقدیر جسے یہ کہ لوگ کہتے ہیں۔ یہ چیز کہ لکھی لکھائی ہوئی پہلے سے چیز ہے خدا کے ہاں رکھی ہوئی ہر شخص کی، یہ کرے گا، یہ ہوگا، یہ سارا کچھ وہ انسان کا کوئی اختیار و ارادہ نہیں ہے، ساری چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے اور مجبوراً اسے اس کے مطابق کرتے رہنا چاہیے، اس کے لیے چوائس ہے ہی نہیں۔ قرآن کی پوری تعلیم بنیاد جو ہے مقافات عمل کی اس کو گرا دیتا ہے یہ تصور، ذمہ داری نہیں رہتی کوئی اس کی پہ۔ گر تو نمی پسندی تعبیر کن قدارا، تغییر کن قدارا، در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ باشد۔ حافظ ہے، ٹھیک ہے گناہگار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، ہر قسم کے عیب ہیں، برائیاں ہیں، کرتے ہیں، گر تو نمی پسندی تغییر کن قدارا، تجھے یہ پسند نہیں ہے ہمارا انداز تو تیری تو تقدیر ہماری لکھ دی ہوئی ہے اس کو بدل۔ ہم سے کیا کہتا ہے جی؟ انسان اپنی تقدیر آپ بناتا ہے عزیزان من، بنی بنائی ہوئی نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے ہاں قسمت اس کو کہتے ہیں نا، تقدیر نہیں ہے، قسمت کا بھی حال بتانے والے تیری اور غیب کی خبریں دینے والے بھی۔ قرآن نے کہا تھا کہ یہ کہانت ان کے ہاں کی، ان کو تو آتشی کوڑا پڑتا ہے قرآن کی وحی کے بعد۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متون کرتے تھے یہ کہہ کے کہ یہ کہانت ہے، الزام لگاتے تھے۔ قرآن اس کی تردید کرتا ہے کہ یہ نہیں، اور یہ قرآن کو ماننے والی قوم کے مدعی 1300 سال سے ان کو مقربین بارگاہ الہی قرار دیتے ہیں، جو قسمت بھی بتاتے ہیں، کہانت بھی کرتے ہیں۔ لفظ بدل دیا، اصطلاح بدل دی، کہانت نہیں کہتے، پیش گوئی کہتے ہیں، قسمت کا حال بتاتے ہیں حضرت صاحب، کہانت نہیں ہے یہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دو لفظ ہیں قرآن کے، کھڑے ہو کے دیکھیے کیسے کاٹ کے رکھ دیتا ہے قرآن دو لفظوں میں۔ کہا یہ کہتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں اس چیز کا، فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ دعوے کی صداقت کی پرکھ یہ ہے کہ دلیل لاؤ اس کے لیے کہ کیوں کہتے ہو ایسا، اور ان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ اس کے لیے دلیل نہیں ہم دے سکتے۔ کہانت، تقدیر بتانا، قسمت بتانا، پیش گوئی کرنا، اس کی بنیاد یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی دلیل، وائی آف اٹ جو ہے وہ نہیں بتائی جا سکتی، یہ کیوں ہوگا یہ نہیں بتایا جا سکتا۔ وہ اسباب کی کڑیاں جوڑ کے کسی نتیجے کے اوپر پہنچنا، یہ تو سائنٹیفک طریقہ ہے، علم کا طریقہ ہے یہ۔ پیشین گوئیاں اور قسمت بتانے والے سے اگر تم پوچھو کہ کیسے کہتے ہو صاحب کہ میری شادی نہیں ہوگی یا میری شادی 4 سال کے بعد ہوگی، وہ کہتا ہے ہم دیکھتے ہیں تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہے، بات ختم۔ اندازہ لگائیے کہ قرآن نے کیا کہہ دیا یہاں۔ دعویٰ ہے نبی کا وہ وحی کہ جو ان کے نزدیک، وحی تو غیب کی خبریں دیتی ہے نا، آنے والی کی چیز۔ مقافات عمل بھی تو ان کے نزدیک غیب کی خبر ہی ہے نا، کہ یوں جاتے ہو تو تباہ ہو جاؤ گے، اور وہ کہتے ہیں کون ہمیں تباہ کر سکتا ہے، یعنی اتنا فرق ہے دونوں کے اندر۔ وہ قسمت کا حال بتانے والے بھی کہتا تباہ ہو جاؤ گے، اسے پوچھا جاتا کہ کیسے کہتے ہو تم بھائی، وہ کہتا ہے کہ یہ تمہاری قسمت میں لکھا ہے، بات ختم ہو گئی۔ وہی والا بھی کہتا ہے کہ یہ انداز اختیار کرو کہ تباہ ہو جاؤ گے، اسے پوچھا جاتا ہے کیوں کہتے ہو، وہ کیوں کا جواب دیتا ہے۔
2 اور 2 4 کی طرح عزیزان من سائنٹیفک طریقے سے وہ بتا دیتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا. کہتا ہے میں یہ نہیں بتا رہا کہ یہ غیب کی بات ہے جو میں بتا رہا ہوں، صرف یہ چیز ہے کہ تم یہ اپنے ذہن میں یہ حساب شمار کتاب کرتے نہیں ہو، کہ یہ کڑیاں نہیں ملاتے اسباب کی، خوش فہمی میں مبتلا ہو، خود فریبی میں مبتلا رہتے ہو، بد مستی میں مبتلا رہتے ہو، نشے کی حالت میں تم رہتے ہو. عقل اور شعور سے کام لو تو پھر سمجھ جاؤ کہ میں یہ ایسا کیوں کہتا ہوں. میں سمجھاتا ہوں کہ میں کیوں کہتا ہوں. وہی کا ملنا تو ایسا ہے کہ اس میں انسانی کسب و ہنر اور فکر و دلیل کا کوئی دخل نہیں. وحی کا جو متن آتا ہے جس کو وحی پیش کرتا ہے نبی، اس کے لیے جو دعویٰ کرتا ہے وحی کی روح سے نبی، یا جو وحی دعویٰ کرتی ہے اس کیوں کا جواب دیتا ہے، دلیل دیتا ہے اس کے لیے. اور قرآن نے کہا کہ اگر یہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ یہ بھی وحی کا ہی مقام ہے جہاں سے ہم لے کے آتے ہیں یہ کہانت اور پیشگوئی، تو ان سے کہو کہ وحی کا تو دعویٰ یہ ہے کہ میں دلیل دیتا ہوں جس بات کا بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ یوں ہوگی. ان سے کہو دلیل لاؤ، ختم ہوا. ان سے کہنے کی کیا بات ہے، وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ اس کے لیے دلیل نہیں ہوتی، پیش گوئی کے لیے دلیل نہیں ہوتی. جو ہم قسمت بتاتے ہیں تو اس کے لیے دلیل نہیں ہم دے سکتے. ان حضرات سے پوچھئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں جا کے لوح محفوظ سے پڑھ کے آتے ہیں، آپ تمہیں دلیل کیا دیں. جو کہیے کہ صاحب ہمیں بتا دیجئے یہ کیسے ہوتا، کہنے کا یہ بتانے کی چیز. ذوق این بادہ نہ دانی با خدا تانا چشی. تم مجھے کہتے ہو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ شراب سے نشہ ہوتا ہے، تم کہتے ہو بتاؤ نشہ کیا ہوتا ہے. وہ تو جو پیے گا اسے ہی پتہ چلے گا نشہ کیا ہوتا ہے. آپ نے غور کیا کہ کتنی بڑی چیز قرآن نے کہہ دی ہے یہ 2 لفظوں میں. وحی میں اور انسانی دعاوی میں جو وحی کے بغیر کیے جاتے ہیں، بنیادی فرق یہ بتا دیا کہ انٹیوشن، آج کی اصطلاح میں انٹیوشن یا وجدان یا ندائے سروش یا جس چیز کو بھی آپ پیشین گوئیاں کہتے ہیں، قسمت کا حال بتانے والے ہیں، وہ جو دعویٰ کرتے ہیں اپنے دعوے کے لیے دلیل نہیں کوئی لا سکتے کہ ہم ایسا کیوں کہتے ہیں. وہی جو دعویٰ کرتا ہے دلیل دیتا ہے کہ میں ایسا کیوں کہتا ہوں. صاحب دلیل نہیں دیتے تو قرآن کی روح سے مسترد کرنے کی بات ہے. ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین. دعویٰ کتنا عجیب ہے. سچے ہو اگر تم اپنے دعوے میں، جیسا میں کرتا ہوں، لاؤ دلیل لاؤ اپنی. فیصلہ کن قول فیصل دلیل ہے قرآن کی روح سے وحی کی. ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین. برہان لاتا ہوں. یہ جو پیش کرتے ہیں یہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ اس کے لیے برہان اور دلیل جو ہے، سلطان جو ہے، یہ نہیں ہے. یہ تو یہ علم ہے خدا کی طرف سے ہمیں آتا ہے. تو آپ نے غور فرمایا جو میں نے عرض کیا تھا کہ یوں بظاہر نظر آتا ہے کہ یہاں اس کا کوئی ربط نہیں ہے. یہ جو آگے بات کہی گئی ہے، عزیزان من کیا پوچھتے ہیں کہ کیا ربط نہیں؟ وہ تو اتنی عظیم بات کہہ گیا ہے، ایک ابدی حقیقت بیان کر گیا ہے. وہی اور یہ جو مدعیان ہیں اسی قسم کی چیزیں بتانے والے، ان دونوں کے درمیان اتنا بڑا بنیادی فرق بتا گیا ہے اس کے اندر کہ وہی جو دعویٰ کرتا ہے اس دعوے کی تائید میں دلیل پیش کرتا ہے. یہ جو دعوی کرتے ہیں اس قسم کے، ان سے پوچھئے، یہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ اس کے لیے دلیل نہیں دی جا سکتی، کیوں کا جواب نہیں دیا جا سکتا تھا. سن لیا آپ نے. پھر بات تو اس کہانت کی تھی. آپ کے ہاں یہ کشف اور الہام اور فروش، پیشین گوئیاں، غیب کی باتیں اور تقدیر اور قسمت بتانے والے سب اس کے اندر آ جاتے ہیں. دعوی ان کی بھی یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں اس کے لیے ہماری اپنی فکر کی یہ تراشیدہ بات نہیں ہے، غیب سے یہ چیزیں آتی ہیں. وہ کہتے ہیں نبی کو بھی کہ تم بھی تو کہتے ہو کہ غیب سے آتی ہیں. کہا کہ دونوں میں فرق ہے، آؤ تمہیں بتاؤں. میں جو کہتا ہوں کہ غیب سے ملی ہے اس کیوں کا جواب دیتا ہوں کہ کیوں ایسا ہوگا. تم پہلے یہ کہتے ہو کہ ہم کیوں کا جواب نہیں دے سکتے.
اور یہ اس زمانے کی کہانت کی بات ہی نہیں ہوئی، قیامت تک کے لیے یہ بات ہو گئی، جسے آپ انٹیوشن یا وجدانی علم کہتے ہیں، یہ پیشین گوئیاں کرنے والے، یہ کشف اور الہام، اور یہ کہتے ہیں قرآن کی روح سے، یہ تمام دعوی باطل ہے، قرآن کے خلاف جاتے ہیں۔ وہی کو اگر دلیل پیش کرتے ہو تائید میں کہ یہ بھی تو علم ایسا ہے جس میں انسان کی فکر کا دخل نہیں، اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، پھر میں دوہرا دوں، ذریعہ علم کے روح سے ایسا ہے، جو میں کہتا ہوں نبی یہ کہتا ہے کہ اسے پھر تم دیکھو، میں دلیل پیش کرتا ہوں اس کے لیے۔ تو یہ جو معیار ہوا اس کے لیے، قول فیصل ہوا اس چیز کے، کسی چیز کے جانچنے کے لیے جو دعویٰ کوئی کرتا ہے وہ دلیل ہے، اور دلیل بھی سلطان مبین ہونی چاہیے، خود روشن دوسری چیز کو روشن کرنے والی دلیل اتنی واضح، مبہم نہیں ہونی چاہیے، ابہام نہیں اس کے اندر ہونا چاہیے۔ پیشین گوئیوں کا تو مدار ہی ابہام پہ ہوتا ہے، اس کے بعد ان کے جو پیرا اور معتقدین ہوتے ہیں، جب ان سے کہو کہ صاحب یہ تو یہ کہا تھا انہوں نے اور یہ نکلا، کہنے لگے تم سمجھے نہیں، کہا یہ تھا، اس کے معنی یہ تھے، وہ اتنا مبہم ہوتا ہے۔ پیشین گوئیوں کو پھر چسپاں کرتے ہیں، ان کا ابہام دور کر کے ان کے معنی پہنا کے، سلطان مبین ہے۔ واہ واہ، کیا عرض کروں، کیا ماتو چیزیں دیگری کتاب ہے یہ جی۔ یہ تو یہ رہے کہ آزارائیاں کرنے والے، یہ عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے۔ یہ پہلی چیز جو ہے، یہ یہودی اور یہ قریش، یہ ان دونوں کے یہاں مشترک تھی۔ یہودیوں کے ہاں میں نے عرض کیا نا کہ ان کے جو معبد تھے، ان کے ہاں ٹیمپل مندر، ان کے ہاں یہ نبی ہوتے تھے پیشین گوئیاں کرنے والے۔ قریش کے ہاں یہ کاہن ہوتے تھے، وہ ہوا۔ اب عیسائی آ گئے، کہنے لگے ان کی دیکھیے، کہتے ہیں کہ خدا کے ہاں یہ نہیں، یہ بھی انہی کا عقیدہ، میں معاف رکھیے، دوسری جگہ ہے عیسائیوں کا عقیدہ ابن اللہ کا جہاں آیا ہے۔ یہ ان مذاہب میں یہ بھی چیز تھی، خدا کی بیٹیاں جن کو کہتے تھے، دیوتا بھی ہوتے تھے اور دیویاں بھی ہوتی تھیں۔ ان کے ہاں بھی یہ، وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بھی کہتے تھے۔ یہ تصور تھا فرشتوں کا، اس قسم کی مخلوق کا ان کے ہاں، تو لیکن انہیں وہ بیٹیاں کہتے تھے، وہ دیویوں کی طرح سے ہی وہ مانتے تھے۔ عربوں کے ہاں بھی یہ جو ان کے بت تھے، ان میں یہ بیٹیوں یا یہ سے مؤنث کہتے ہیں نا، وہ بھی ان کے ہاں یہ تھے، وہ انہیں خدا کی بیٹیاں مانتے تھے۔ کہنے لگے کہ یہ دیکھیے وہ خدا کی بیٹیاں۔ عیسائیوں کے اس دعوے کو تو قرآن نے ایک فقرے میں رد کر کے رکھ دیا۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے۔ قرآن نے کہا کہ خدا کی تو بیوی نہیں تھی تو بیٹا کیسے ہو سکتا تھا؟ عجیب بات ہے وہ کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی نہیں مانتے۔ اور قرآن نے یہ کہا کہ اب دیکھا کہ دلیل کتنی محکم ہے کہ یہ اولاد بیٹا ہو بیٹی ہو، اولاد تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ مرد اور عورت، مؤنث اور مذکر کا اختلاط نہ ہو۔ تو تم خود مانتے ہو کہ خدا کی بیوی تو نہیں ہے، تو جس کی بیوی نہیں ہے اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ چار فکروں کے اندر ساری بات کاٹ کے رکھ دی، اور انہی کے اوپر برسا دی کہ تم بھی مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی تو نہیں مانتے نا۔ تو بیوی تو ہے نہیں، ہم تو نہ اولاد مانتے ہیں نہ بیوی مانتے ہیں، لیکن تم اولاد مانتے ہو تو بیوی تو نہیں مانتے نا تم بھی کہ خدا کی کوئی ہے۔ تو کہا کہ جس کی بیوی نہیں ہے اس کے یہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ آپ نے غور کیا؟ سائنٹیفک دلیل ہے۔ کچھ نہیں کہہ سکے اس کے مقابلے میں۔ انہیں کہا یہ قریش جیسے جو تھے خدا کی بیٹیاں ماننے والے، کہنے کا ذرا ان کو دیکھیے،
بظاہر ان سے پوچھئے تو خدا کو بڑا مانتے ہیں اپنے. حالت ان کی یہ ہے کہ انہیں اگر کہیں خبر مل جائے کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو رنگ ان کا سیاہ پڑ جاتا ہے، منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ اس کو زندہ ہی دفن کر دیا جائے. بیٹی ان کے نزدیک اتنی قابل نفرت شے ہے. اور اندازہ لگائیے کہ اپنے ہاں تو یہ بیٹوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور بیٹے ہوتے ہیں خوشخبری، خدا کے ہاں کہتے ہیں بیٹی ہے. یعنی انہاں نالوں میں گیا گزریا. یعنی کیا بات ہے. یہ ساری چیزیں رد کر کے کہا یہ دلائل و برہان تو علم کی بات تو ہے نہیں، تو کیا ایک اور بات ہو سکتی ہے؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون. کیا یہ بات ہے کہ تم جو اپنا دعویٰ منوانا چاہتے ہو ان سے، اس کے بدلے میں ان سے تم کچھ معاوضہ مانگتے ہو جو ان کے اوپر بہت گراں گزر رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اس بھاؤ کے اس سودے پہ تو ہم نہیں خرید سکتے، یہ چیز رکھو تم اپنے ہاں. یعنی دعوی جو ہیں ان کے لیے دلیل کی روح سے تو کوئی چیز نہیں کہہ سکتے. اب یہی ہو سکتا ہے نا کہ بھئی چیز تو مجھے پسند ہے، بہت ٹھیک ہے جو تم کہتے ہو، جو تم کہتے ہو یہ خالص ہے، میں مانتا ہوں خالص بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بھئی پڑتی نہیں ہے، ہمیں مہنگی ہے، دام زیادہ ہیں اس کے، ہم نہیں خرید سکتے. کہنے لگے کہ یہ بھی بات ہو سکتی ہے، کیا تم ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہو؟ اور قرآن نے تو قدم قدم پہ کہا ہے. رسول ایک پہلی سانس میں جب یہ کہتا ہے، آپ نے دیکھا نا سورہ ہود وغیرہ یا سورہ شعراء میں یہ دعوے، ہر نبی پہلے دعوے کرتا ہے عبد اللہ، محکومیت صرف خدا کی اختیار کرو، لا اسألکم علیہ من اجر، اس کے ساتھ کہتا ہے کہ میں تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا. اور یہ ہے بڑی بنیادی چیز، جو شخص معاوضہ نہ مانگے اور کوئی بات کہے، اس قابل ہوتی ہے اس کی بات کے کھڑے ہو کے سوچ لیا جائے کہ اس کا اپنا فائدہ تو اس میں ہے نہیں. مجھے کہتا ہے کہ اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے تو سوچ لینا چاہیے. اگر نظر آ جائے کہ اس کا اپنا فائدہ بھی اس کے اندر تو پھر نہیں آدمی سوچتا، وہ کہتا ہے یہ مفاد پرست. کہا کہ کیا یہ بات ہے کہ یہ کچھ تم سے اس کا معاوضہ مانگتا ہے، اور ایسا معاوضہ مانگتا ہے کہ تم کو وہ جرمانہ نظر آتا ہے، چٹی نظر آتی ہے، نہیں ادا کر سکتے، اس لیے پھٹکار دیتے ہیں. ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا واقعی ان کے پاس وہ غیب کی بات ہے جنہوں نے لکھ لکھا رکھی ہے، اس کو وہ محفوظ کر رکھی ہے. یہ چیزیں کہتے رہتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے. بات کیا ہے؟ ام یریدون کیدن، مقاصد کچھ اور ہیں، زد پڑتی ہے ان کی مفاد پرستیوں کے اوپر. قریش جو کچھ بنے ہوئے تھے ان کا تو رہتا کچھ نہیں تھا اگر یہ نظام قائم کہیں ہو جاتا. نسل پرستی، نسب پرستی، تفاخر اس کے اندر، کعبے کی تولیت، اتنی بڑی تجارت، اتنی دولت، اس نے سینکڑوں کی تعداد میں غلام اور لونڈیاں، یہ سارا معاشرہ یہ تھا. ایک اسلام کے نظام قائم ہو جانے سے ان میں سے کوئی چیز بھی باقی نہیں رہتی تھی. تو ان کی مخالفت اس اعتبار سے قابل فہم ہے. افسوس اس چیز کا ہے کہ یہ جاہلیت عرب کے زمانے کے قبل اسلام کے یہ عرب اور خاص طور پہ قریش، ان میں بڑی خصوصیات تھیں. بعض چیزیں ان کے اندر جو تھیں بڑے عمدہ پختہ کیریکٹر کی نمائندگی کرتی تھی. جرأت تھی ان میں، بے باقی تھی ان کے اندر. وہ مہمان نوازی اور تواضع، عہد کی پابندی، وعدہ ایفائی، یہ ساری چیزیں تو ایک طرف رہی، یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن اس بات میں بھی ان کی بھی یہ کیفیت تھی کہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارے مفاد پہ زد پڑتی ہے اس لیے ہم یہ نہیں مانتے. وہ جنہوں حجتاں کہنے ہیں نا ساڈے، وہ حجتاں ڈاؤں دے سانے دے وائی تھے، دلیل نہیں دے سکتے تھے، نہ اس کو اعلانیہ اس کا اعتراف کرتے تھے کہ بات یہ ہے جو ہمارے اوپر زد پڑتی ہے، اور کھل کے سامنے نہیں آتے تھے. ام یریدون کیدن، تدبیریں کرتے تھے مخفی،
خفیہ تدبیریں کرتے تھے. یہ جو تدبیر تھی کہ صاحب یہ کسی طرح سے بھی یہ شخص معاذ اللہ باز نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا خاتمہ کرو. یہ ان کی ایک تدبیر تھی خفیہ. اور اس اعتبار سے کہ یہ بہرحال قریش کا ہاشمی گھرانہ مطلبی، اس کا تو بڑا پاس تھا کہ اس کے بعد بعض پرس ہوگی اور یہ فرض کرو کہ دیت ہی دینی پڑے گی، تو پتہ نہیں کتنا ہوگا. تو کیا کریں، کسی ایک پہ نہ الزام آئے. جیسے تاریخ بتاتی ہے، انہوں نے کہا کہ جتنے یہ بڑے بڑے قبیلے ہیں قریش کے، وہ جو شعوب تھے گوتا جنہوں کہنے نے، ان میں سے ایک ایک نمائندہ اکٹھا ہو کے سارے اکٹھے ہو کے یہ کرو، پھر یہ کچھ نہیں کر سکیں گے اس کے وارث. بہرحال وہ قرآن کریم نے ایک لفظ خفیہ تدبیر یہ کہہ دی ہے، یہ کرتے ہیں. قرآن نے انہی کی تدبیر کا جواب نہیں دیا عزیزان من، پھر ایک اصول بیان کر دیا جو قیامت تک قائم رہتا ہے. فالذین کفروا هم المکیدون. کیا بات ہے. اس کا مفہوم سمجھنے کے لیے آیت 35/43 35/43 عجیب اصول قرآن نے بنا دیے تھے. مکر السیئ، کہ یہ لوگ استکباراً فی الارض و مکر السیئ، اقتدار سنبھالے ہوئے ہیں باطل کا، اور پھر اس کے لیے معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کرنے والے، برائیاں پیدا کرنے والی تدبیریں کرتے رہتے ہیں. یہ سب کچھ یہ انداز ہے ان کی سیاست کا. قوت پہ زور پہ محکوم بنائے ہوئے ہیں قوم کو، اور پھر اس قسم کی بد تدبیریاں سازشیں کرتے رہتے ہیں، اس قسم کی تدبیریں کرتے رہتے ہیں کہ جو ناہمواریاں پیدا کرتی چلی جائے ان چیزوں کے اندر، قوم ابھرنے نہ پائے. یہ ہے جو میں کہتا تھا. قرآن نے اصول بیان کیا، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. یاد رکھو اس قسم کی انسانیت کے خلاف تدبیریں کرنے والے جو ہیں، ان کی تدبیریں پلٹ کر انہی کو گھیر لیتی ہیں. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، انہی کو بلاخر گھیر لیتی ہے. انسانیت کی ساری تاریخ اس پہ شاہد ہے عزیزان مان. جہاں جہاں بھی کسی نے جو بھی ایسی سازشیں کی ہیں قوموں کے خلاف، انجام ان کا آپ دیکھیے تاریخ کے اندر، وہ ساری پلٹ کے ان کے اوپر جا کے پڑتی ہیں. قریش کا انجام بھی ہے ایسا ہوا. کہا یا کچھ اور بات بھی ایک ہو سکتی ہے، ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون. ایک تو تم کہتے ہو کہ محکومیت صرف خدا کی ہے، تم تو یہ کہتے ہو وہی ہے صاحب اقتدار، جو اس کو یہ مانتا ہے اس کو تو پھر ڈر کسی کا نہیں. کہنے لگے، کہا گیا ہے کہ کیا یہ بات ہے کہ ان کا کوئی صاحب اقتدار اور ہے جس کے ڈر کی وجہ سے یہ بات نہیں مانتے؟ تو ان سے کہو کہ خدا صاحب اقتدار ہے تو وہ اپنے اقتدار میں کسی کو شریک نہیں کر سکتے، کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں ہے. اس واسطے یہ سوال نہیں کہ تم جس اپنے حاکم سے ڈر کے اس طرح سے خائف ہوتے ہو اور ان چیزوں کو نہیں مانتے ہو ہی نہیں سکتا. تم ادھر آؤ، تمہیں ہم بتائیں کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے حمدہ کو ہے. حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتانے حاضر. کہا قوت کے نشے میں بدمستی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا رہتا ہے. کیا بات کہی، ایسی خوش فہمیاں کہ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ. اگر نظر آ جائے ان کے اوپر کہ یہاں آسمان پہ یا اس فضا کے اندر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو گری اگر وہاں سے تو نیچے تباہ کر دے گی ان کو، آنکھوں میں نظر آ جائے اس قسم کی چیز، تو اس کے متعلق کہتے ہیں نہیں، یہ تو ایک ایسا سہانا بادل ہے، یہ برسے گا، ہماری کھیتیاں لہلہا اٹھیں گی. تباہی پیدا کرنے والا ایک عنصر، خوش فہمی کی یہ کیفیت کہ اس کو یہ زندگی عطا کرنے والا بادل سمجھے ہوئے ہوتے ہیں. بات کتنی عجیب. میں نے عرض کیا نا کہ قرآن تشبیہات میں باتیں کرتا ہے.
یہ اقتدار کے نشے میں بدمست، خود فہمیوں میں مبتلا جو ایسے نہیں باہر کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کو نظر آتا ہے کہ تباہی ہے ان کی آ رہی ہے، سانپ ڈس رہے ہیں، بڑے بڑے گہرے غار ہیں جن کے کرانے پہ کھڑے ہیں، انہیں یہ کچھ نہیں نظر آتا۔ نہ صرف یہ کہ نظر نہیں آتا، ان چیزوں میں وہ اپنی زندگی کے آثار دیکھتے ہیں، مرفع الحالی دیکھتے ہیں وہ۔ یہ ہے نا نشے میں انسان کی یہی کیفیت ہوتی ہے، اور خوش فہمیاں وغیرہ بھی سارے نشے ہی ہے نا حقیقت میں، جس میں عقل و شعور نہیں ہوتا۔ کہنے کہ کیفیت تو ان کی یہاں تک ہو گئی کہ ہر دوسرے دیکھنے والے کو نظر آ جائے کہ یہ گرا اوپر سے اور یہ تباہ ہوئے، اور یہ خوش ہو رہے ہیں کہ صاحب ایک بڑا عمدہ سہانا بادل آ رہا ہے پانی سے بھرا ہوا، سبحان اللہ یہ برسے گا، کھیتیاں لہلہا اٹھیں گی۔ یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے ان لوگوں کی۔ اس لیے فذرہم، کہاں آیا ہے فذرہم، جو یہاں تک پہنچ جائیں کہ نہ عقل و بصیرت سے کام لیں، نہ اپنے دعوے کی صداقت کے لیے کوئی دلیل پیش کریں، کٹ حجتیاں کرتے چلے جائیں، سمجھنے کی صلاحیت باقی نہ رہے، بدمستیاں نشے کی، خوش فہمیاں عقل فریب کار کی پیدا کردہ، تو کہا کہ اب کب تک ان کے اوپر تم جان مارو گے؟ فذرہم، ٹھیک ہے چھوڑ دو، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، تاکہ ان کی اس غلط روش کے نتائج محسوس طور پر سامنے آ جائیں، اور پھر وہ اس طرح سے سامنے آتے ہیں کہ کھیتیاں جھلس کے رہ جاتی ہیں، برق صاعقہ جس کو کہا قرآن نے۔ اس قسم کی ہلاکت انگیز تباہی پھر آتی ہے، تو چھوڑ دو ان کو، یہ وہاں پہنچ چکے ہیں کہ جہاں اب کوئی کارگر نہیں ہو سکتا۔ لیکن قرآن نے دوسرے مقام پہ ذرہم جب کہا ہے، یاد رکھیے، ایک تو جہاں بھی کہا ہے چھوڑ دو، چھوڑ دینے کے متعلق بھی کہا ہے وَہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، چھوڑو بھی تو حسن کارانہ انداز سے چھوڑو۔ بڑی عجیب چیز ایسا ہے، یہاں تک پہنچتے ہوئے، اور انہوں نے اس قدر تکالیف ہم پہنچائی تھی حضور اور آپ کے رفقا کو، تاریخ پڑھنے سے کپ کپا اٹھتا ہے انسان سے، اتنی لمبا عرصہ اور اتنی جان کھپائی حضور نے ان کی بہتری کے لیے۔ ان کی یہ کیفیت ہے، کہا گیا ہے کہ اب جو بھی ان میں سے سعادت روحیں آنے والی تھیں وہ آ گئی ہوئی ہیں، ان کے لیے چھوڑ دو، ایسی فضا میں جاؤ کہ جہاں کی جو وہاں کے وہ حالات مساعد ہوں تمہارے اس پیغام کے لیے، اور واقعی ایسا ہوا ہجرت کے بعد، ان کو چھوڑ دو۔ لیکن وہاں بھی قرآن نے ایک تو کہا ہے کہ جمیلاً، حسن کارانہ انداز سے چھوڑو، اس کے ساتھ کہا ہے اس کے باوجود قرآن کی آواز پہنچاتے جاؤ ان تک، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا فرد، ایسی روح کہ جو بچ سکتی ہو اس لیے تباہ ہو جائے کہ اس تک قرآن نہیں پہنچاتا۔ چھوڑنے کے بعد بھی یہ کیفیت عزیزان پہنچاتے چلے جاؤ۔ وہ دن جب پھر تباہی آتی ہے، یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، یہ اس زمانے کی بات نہیں، یہ تو قوموں کی تاریخ ہے، آج ہمارے سامنے ہو رہا ہے ایسا کہ جب اس غلط روش، غلط نظام کی تباہیاں سامنے آتی ہیں، تو پھر یہ جو خفیہ تدبیریں اس دوران میں کرتے رہتے تھے، کوئی تدبیر کام نہیں آتی تھی۔ اور پھر جو ان حالات میں جب یہ صاحب اقتدار تھے، ان کا وقار تھا، ان کا وزن تھا قوموں کی زندگی میں، بہت سے دعوی کرنے والے تھے کہ ہم تمہارے مددگار ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، چلو اٹھو تم دیکھو تو صحیح، دیکھو تو ہم کس طرح سے آتے ہیں۔ اس کے کہا کوئی پھر مدد کے لیے نہیں آیا کرتا۔ دور پیچھے جانے کی ضرورت نہیں عزیزان من، اپنے ہی دور کی تاریخ کو آپ دیکھیے، جس قوم کے سہارے، اس کی مدد کے آسرے، اس کے وعدوں کے اوپر ہم نے کوئی قدم اٹھایا، ہم سے مراد صرف اہل پاکستان ہی نہیں ہے، باقی مسلمان ممالک بھی جو سپر پاور کے سہاروں پہ جی رہے ہیں، کسی نے بھی وعدہ ایفائی کی ان کے ساتھ؟ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کیا بات قرآن کہہ گیا ہے۔
کیوں ان کے ان وعدوں کے اوپر نہ رہو، ان پہ اعتماد مت کرو. اس وقت جب برا وقت آئے گا تمہارے اوپر تو پھر کوئی مدد کے لیے نہیں آ سکے گا، بچا نہیں کوئی سکے گا. جو کچھ ہوا ہے فلسطین میں پچھلے دنوں وہ تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. میں تو بہرحال اس کو برداشت نہیں کر سکا. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، آج ہی صبح یاسر عرفات کا وہ میدان آیا ہوا ہے کہ اس کے بعد میں کبھی امریکہ کی ضمانتوں کے اوپر بھروسہ نہیں کروں گا. پہلے ہی سمجھ لینا چاہیے. لیکن ہم تو ان حالات میں اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ سمجھنے کے بعد بھی کیا کیا جائے گا. اب یہ کچھ ہو چکا ہے تو سمجھ لیا سب کچھ، سوائے اس کے کہ ہم نمازوں میں دعائیں مانگیں، عرفات والوں سے کہیں کہ حج کے بعد التجائیں کرو خدا کے ہاں، یا درخواستیں بھیجیں UN کے ہاں. عزیزان من، مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک 1 ارب آبادی کا بحر ذخار موجے مار رہا ہے. مسلسل مسلمانوں کی آبادیاں چلی جاتی ہیں اور آزاد مملکتیں ہیں اب ساری کی ساری. ان میں ایک چڑیا جتنا یہ بنی اسرائیل کا ٹکڑا، ان کا عطا کردہ، ان کی چھینی ہوئی وہ زمین، آبادی اس کی لاہور شہر جتنی نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں جمعہ 8 دن کی پیدائش، کل ابھی وہ وجود میں آیا. اندازہ لگائیے آپ. اور پھر کسی سیاسی چال کی بنا پہ برہنہ شمشیر، ننگا ظلم، اس قدر ستم، انسانیت کی تاریخ میں مثال نہیں اس کی ملتی جو کچھ وہاں ہوا ہے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. ٹھیک کہا ہے عرفات نے، غلطی کی. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابٌ دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. قرآن اسی دنیا کی تباہی تک محدود نہیں رہتا، وہ تو زندگی کو مسلسل آگے بھی لے جاتا ہے. اس دنیا کے جتنے بھی غلط نظام افراد کے ہوں، اقوام کے ہوں، ان کے نتائج یہاں بھی سامنے آئیں گے. افراد، اقوام آگے جائیں گی تو وہاں کا جو تباہ کن عذاب ہے وہ اس کے علاوہ ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ہے. یہی قصہ ختم نہیں ہو جاتا صاحب اس کے لیے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. دقت ساری یہ ہے کہ یہ لوگ اتنا کچھ سمجھانے کے باوجود اس بات کو نہیں سمجھتے کہ انسان کا کوئی عمل، کوئی کام بھی نتیجہ مرتب کیے بغیر نہیں رہ سکتا. بات اتنی سمجھنے کی ہے ساری. غلط کام کرنے والے یہ نہیں ہوتا کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ غلط کام ہے یہ. وہ مطمئن رہتے ہیں، جیسا میں نے کہا اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں، خود فریبی میں مبتلا رہتے ہیں. سیلف ڈیسیپشن ہوتا ہے کہ نہیں یہ نہیں نتیجہ اس کا نکلے گا. ٹھیک ہے، ہم نے انتظام کر رکھے ہوئے ہیں، ایسے سارے انتظامات ہیں ہمارے پاس، سب ہمارا بیال بھی کا نہیں کوئی کر سکتا. یہ اگر یہ یقین اور ایمان ہو جائے کہ غلط کام کا غلط نتیجہ جو ہے وہ برآمد ہو کر رہتا ہے، بہت بڑی حد تک تباہیوں سے بچ جائے قومیں بھی اور افراد بھی. اور آخری آیت پھر آ گئی. اتنا کچھ کہنے کے بعد وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، خدا کی حکومت، خدا کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے جو کچھ تم کرتے چلے جا رہے ہو، وَاصْبِرْ، استقامت سے اس کے اوپر جمے رہو. ان مخالفتوں کا، ان معاندین کا کوئی خیال نہ کرو. یہ ساری چیزیں تم ثابت قدم اگر رہو گے تو کامیابی آخر الامر تمہاری ہے. سب اس راستے میں کٹھن منزلیں آئیں گی، خطرناک مقامات آئیں گے، بظاہر مایوسیاں بھی نظر آئیں گی، لیکن یقین رکھو کہ اگر تم ثابت قدم رہے تو آخر الامر کامیابی تمہاری ہوگی. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اس لیے کہ یہ نہیں ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو اس کی نگرانی کوئی نہیں کرتا. کیا خوبصورت انداز میں یہ کہا کہ تم ہماری زیر نگرانی یہ کچھ کر رہے ہو. ہمارے ہی بتائے ہوئے قوانین ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں جن کے مطابق تم زندگی بسر کر رہے ہو، جن کے مطابق تم یہ اتنی بڑی لڑائی لڑ رہے ہو.
اور یہ جو چیز ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ وہ جو کہا گیا ہے ان قوانین اور ان ضوابط میں، وہ اتنا اٹل اور یقینی ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے مطابق تم زندگی بسر کرتے جاؤ اور وہ نتائج نہ نکلیں جو اس میں ہم نے کہے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ وَاصْبِرْ تو استقامت ہے صرف، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ اب ہمارے ہاں تو جب میں نے عرض کیا ہے کہ مذہب میں دین بدلا، تو یہاں بھی یہ سبح وغیرہ کا لفظ قرآن میں تسبیح کا لفظ آیا ہے، تو یا تو اس کے معنی تسبیح آ گئے، جو خود مسلمانوں کے اندر غیروں سے مانگی ہوئی ایک چیز ہے جو آئی ہوئی ہے۔ یعنی عربوں کے ہاں جاہلیت میں بھی تسبیح نہیں ہوتی تھی، یہ عیسائیوں کی چیز بدھوں کے ہاں بدھوں سے مستعار دی ہوئی چیز وہاں سے آئی ہوئی، اور وہ سبح کا ترجمہ تسبیح کرنا ان کی زبان میں یہ بات نہیں تھی، لینگویج میں عرض کرتا ہوں، ایک تصور دین کا تو ایک طرف رہا، یہ تصور تو بدھوں کا تھا، گنتی کے روح سے جو چیزیں فائدہ وہ اعداد کی روح سے جو چیزیں حاصل کرتے تھے، یہاں ہمارے ہاں تو گنتی کا کیا سوال ہے۔ بہرحال سبح بحمد ربک، اور پھر آگے بڑھے تو اس کا ترجمہ نماز پڑھنا بھی انہوں نے کر لیا، اور اس قسم کی آیات سے پھر نماز کے اوقات کا تعین بھی انہوں نے کیا۔ حین تقوم، جب تو اٹھے رات کے کسی حصے میں بھی، اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی، یہ عام ترجمہ کیا جائے۔ سبح کا ترجمہ عربوں سے پوچھ لیتے، قرآن سے پوچھتے تو بات ہی اور ہو جاتی، اس کے تو معنی آپ کو معلوم ہے، پوری قوت سے، جس طرح سے کہ وہ گھوڑا پورے ٹاپ سے بھاگتا ہے، تیراک پورے ہاتھ پھیلا کے تیرتا ہے، تم سرگرم رہو، دن رات صبح و شام سرگرم رہو اپنی ان ایکٹیویٹیز میں، اپنے پروگرام میں جمے رہو، ثابت قدم رہو، اور مسلسل کوشش کرتے رہو اس کے لیے، اور اس کے بعد تم دیکھو کہ نتیجہ وہ نکل کر رہے گا جو ہم کہتے ہیں۔ سورہ الطور ختم ہوئی عزیزان مان۔ میں ابھی عرض کر دوں ایک بڑی اہم بات وقت کے متعلق، ایک تو یہ تاکہ آپ مس نہ کر جائیں، اس کے بعد آتی ہے سورہ النجم۔ وہ یوں تو قرآن کریم کی کون سی سورت، کون سی آیت ہے کہ جو اہم نہیں ہے، جو بلند مقام نہیں ہے، لیکن یہ خاص طور پہ اہمیت اس آیت کو ہے، اس سورت کو، اس لیے کہ یہ معراج جسے کہا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے لیے دو ہی مقام ہے جہاں سے دلیل لائی جاتی ہے۔ ایک تو سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کے متعلق تو کہا جاتا ہے کہ مکے سے بیت المقدس وہاں تک پہلی منزل جو تھی براق کے اوپر، اور وہاں سے بیت المقدس سے پھر آگے آسمانوں کے اوپر، پھر بارگاہ الہی میں عرش معلی پہ حضور کا تشریف لے جانا، اس کے لیے یہ دوسری یہ سورہ نجم جو ہے، یہ جو آگے سورت آ رہی ہے سورہ نجم جو ہے، اور یہی چیز ہے جو مسلمے کے طور پر ہمارے ہاں چلی آ رہی ہے۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ میں پہلے یہ بتا دوں تاکہ اب مس نہ کر سکے، اگلے درس میں یہ چیز سامنے آئے گی ہمارے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔